ہم نے کوپریٹو سوسائٹی ایکٹ جو تھا اس کو سٹارٹ کیا تھا، اس کا ایک لیکچر ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، جس میں ہم نے چیپٹر 1 اور کچھ اس کے اندر ڈیفینیشنز تھی جن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور آپ سب نے بڑے اچھے سے لیکچر بھی لیا ہے اور کام کر کے مجھے چیک بھی کروایا ہے سب بچوں نے۔ آج ہم جو ہے وہ چیپٹر 2 ڈسکس کریں گے۔ چیپٹر 2 کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے نا واٹس ایپ کے اوپر ایک گروپ بنایا ہے، جس کے اندر آپ کا جو بھی یہاں پہ یوٹیوب پہ لیکچر ہوگا نا، اس لیکچر کے نوٹس آپ کی اس گروپ کے اندر شیئر کیے جائیں گے، اور جب آپ کو کچھ ٹائم دیا جائے گا، جس ٹائم میں جب آپ اس ٹائم کے اندر اپنا نوٹس وغیرہ اپنا لیکچر جو ہے وہ پریپیئر کر لیں گے، اس کو یاد کر لیں گے، تو اس کے بعد وہاں پر نا آپ کا ڈیلی جو ہے وہ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اس گروپ کے اندر آپ کے پیپرز میں جیسے کہ ٹائم کم ہے، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم جو ہے نا آپ سے 3 موک جو ہے نا وہ کنڈکٹ کریں گے ان دنوں میں نا، ڈیوائڈ کر کے کچھ ڈیز کے اندر 3 ڈیز اور 4 ڈیز اس طرح کر کے نا ہم ان کو ڈیوائڈ کر لیں گے، اور آپ کے 3 موک جو پہلے رجسٹرار کے پیپرز ہوئے نا اس میں جو کویسچنز آئے ہوئے تھے، تو ان کویسچنز کو ہم اکٹھا کریں گے اور ان کا ایک موک بنائیں گے، اور وہ موک جو ہے نا آپ سے 3 دن جو ہے وہ لیا جائے گا، تاکہ آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے اور آپ کا مطلب جتنا بھی لا کو لے کے مسئلہ ہے وہ آپ کا سارٹ آؤٹ ہو جائے۔ باقی یہ ہے کہ آپ لیکچر لیں گے تو اس میں نوٹس کا آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کو نوٹس بنانے نہیں پڑیں گے، نوٹس میں آپ کے ساتھ وہاں پہ گروپ میں شیئر کر دیا کروں گی، آپ نے وہیں سے نوٹس اٹھانے ہیں، ساتھ میں لیکچر سننا ہے، اور اپنی ورڈنگ میں اس کو تھوڑا بہت اوپر آپ نے جو لکھنا ہو اپنی لینگویج میں آپ لکھ سکتے ہیں اس کو۔ باقی آپ کو جتنی بھی ڈیٹیل چاہیے نا اپنے گروپ کو کیسے جوائن کرنا ہے، وہ اس کے لیے میں ڈسکرپشن کے اندر نمبر ڈال دوں گی، آپ نے اس نمبر پہ میسج کر کے اس گروپ میں ایڈ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف سیریس لوگ وہاں پہ آئیں گے، کیونکہ اس گروپ کے چارجز ہیں، چارجز اتنے زیادہ نہیں ہے کہ ہم کہیں آپ کہیں کہ ہم کوئی آپ سے 10-12 ہزار 4 ہزار 5 ہزار ایسا کوئی سین نہیں ہے، وہ چارجز جسٹ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ جو سیریس بچے ہیں نا وہ صرف اس گروپ میں ایڈ ہو سکے، نان سیریس لوگوں کی جگہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو جو جتنے بھی بچے سیریس ہوں گے وہ ڈیلی بیس پہ ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، ڈیلی بیس پہ یاد کرنا چاہتے ہیں، موک دینا چاہتے ہیں، تو وہ جو ڈسکرپشن میں نمبر میں ڈالوں گی نا اس کے اوپر ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ چارجز جو ہیں وہ آپ کے 200 سے 500 کے درمیان ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ چلیں چیپٹر 2 سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ چیپٹر 2 جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو چیپٹر 2 ہے نا وہ بات کرتا ہے رجسٹرار کے بارے میں۔ اب اس چیپٹر کے اندر نا ہم 2 چیزوں کو ڈسکس کریں گے، ایک ہم پڑھیں گے کہ رجسٹرار کیا ہوتا ہے، اس کی کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں، اس کی کیا پاورز ہوتی ہیں، اس کو کیسے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے، اور دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ رجسٹریشن کیسے کی جاتی ہے، کسی بھی ممبر کی رجسٹریشن کیسے ہوگی، کوئی سوسائٹی ہے تو اس کی رجسٹریشن کیسے ہوگی، ان ساری چیزوں کو جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے نا وہ چیپٹر 2 کے اندر کرنا ہے۔ چیپٹر 2 کے اندر آپ کے سیکشن 4 سے لے کے 16 تک سیکشنز ہیں، اور یہ سارے کے سارے سیکشن 2 ہی چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں، ایک رجسٹریشن اور دوسرا رجسٹرار، ٹھیک ہے؟ رجسٹریشن والا سارا کام رجسٹرار ہی کرتا ہے، یہ ساری پاور آپ کے پاس ہی ہوگی، آپ کو کیا کیا پاورز ملیں گی، کس طرح سے آپ کو اپوائنٹ کیا جائے گا، وہ ساری چیزیں ہم اس سیکشن کے اندر اس چیپٹر کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی آپ آ جائیں سیکشن 4 کے اوپر، تو سیکشن 4 جو ہے اس کے اندر بات کی گئی ہے ہمارے پاس کہ سیکشن 4 میں وہ کہتا ہے دا رجسٹرار، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر سب سے پہلے جو بات کی گئی ہے نا وہ دا رجسٹرار کی گئی ہے۔ دا رجسٹرار کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ رجسٹرار کو اپوائنٹ کیسے کریں گے۔ اب اس چیز کو آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، آپ نے رجسٹرار کی پوسٹ کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا، آپ کے پیپر کون لے رہا ہے، آپ کو کون اپوائنٹ کرے گا، آپ کو پنجاب گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی، تو سمپلی آپ نے یہاں پہ وہی چیز یاد رکھنی ہے کہ جو رجسٹرار ہوتا ہے اس کو جو پنجاب گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپوائنٹ کرتی ہے، اور اس کو پروونس کے اندر وہ کسی بھی پورشن کے اندر اپوائنٹ کر سکتی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے جو ہے وہ ادھر فیصل آباد میں ہونا ہے، میں نے سرگودا میں ہونا، آپ کی مرضی نہیں ہونی ہے، اس کی مرضی ہونی ہے کہ وہ پورے پروونس میں اس کی جہاں پہ مرضی ہوگی وہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہاں پر لگا دے گی، اور یہ بھی اس کی مرضی ہوگی کہ وہ آپ کو بائی جنرل اپوائنٹ کر رہی ہے یا اسپیشل آرڈر کے تھرو کر رہی ہے۔ پھر یہ بھی گورنمنٹ کی مرضی ہوگی کہ وہ آپ کو پاورز کتنی دے رہی ہے، وہ آپ کو ساری پاورز دے رہی ہے، کچھ پاورز وہ آپ کو دے رہی ہے، ہاف پاور دے رہی ہے، یہ بھی گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی پاورز دے گی۔ تو سمپل ہے، سیکشن 4 میں آپ نے رجسٹرار کے بارے میں پڑھنا ہے، اس میں آپ نے اپنا دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کو کون اپوائنٹ کر رہا ہے، اور آپ لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ادھر جانا ہے، گورنمنٹ کی مرضی ہے، وہ آپ کو جس مرضی پورشن کے اندر پروونس میں اپوائنٹ کر دے گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 4A۔ سیکشن 4A جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس بات کی گئی ہے، اب اوپر ہم نے دیکھیں پڑھا ہے رجسٹرار کو کیسے اپوائنٹ کرنا ہے، تو اب ہم نیچے ہم پڑھیں گے اس کی پاور کے بارے میں۔ سیکشن 4A جو ہے نا وہ بات کرتا ہے کہ پاور آف رجسٹرار ٹو ایشو سرچ وارنٹ۔
اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایک رجسٹرار ہوتا ہے نا، اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ وارنٹ بھی ایشو کر سکتا ہے کسی بھی بندے کا سوسائٹی کے اندر. یہ نہیں ہے کہ اور سوسائٹی کے اندر بندہ نہیں ہے، کوئی باہر کا بندہ ہے تو اس کو وہ جا کے اس کے لیے وہ وارنٹ جاری کر دے گا. ایسا نہیں، ہم سوسائٹی کو پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ نے ہر چیز سوسائٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہی سوچنی ہے. تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رجسٹرار کے پاس، یعنی کہ آپ کے پاس جب آپ ان فیوچر رجسٹرار بنیں گے تو آپ کے پاس یہ بھی پاور ہوگی کہ آپ سوسائٹی کے اندر کوئی پیپر ریکور کروانے کے لیے کچھ بھی کوئی مسئلہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو آپ اس بندے کے خلاف سرچ وارنٹ بھی جو ہے وہ ایشو کروا سکتے ہیں. اور آپ کی جو پاور ہوں گی وہ مجسٹریٹ کی ایکول ہوں گی. یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رجسٹرار کی جو پاور ہوتی ہیں وہ مجسٹریٹ کے ایکول ہوتی ہیں. اب مجسٹریٹ کے ایکول جو پاور ہوتی ہیں یا جو وارنٹ کی پاور ہوتی ہیں وہ ہمیں کون سا ایکٹ بتاتا ہے؟ وہ ہمیں بتاتا ہے سی پی سی 1898 کا چیپٹر 7 جو ہے، اس کے اندر جو پاورز لکھی ہوئی ہیں وارنٹ ایشو کرنے کی، وہی پاور یہاں پہ رجسٹرار کے پاس بھی ہوتی ہیں. اور یہ والی جو پاور ہوتی ہیں یہ مجسٹریٹ کے ایکول ہوتی ہیں. یہ آپ نے یہاں پر ایکٹ بھی یاد رکھنا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. سی پی سی 1898 کا ایکٹ جو ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے تھرو جو ہے وہ وارنٹ جو ہے وہ ایشو کرتا ہے. یہ چیز آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے، آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھ سکتا ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. نیکسٹ میں اب یہاں پر نا ایک پرووائزو آتی ہے. پرووائزو یہ آتی ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ 4A کے اندر کہ جو رجسٹرار ہوتا ہے وہ ایشو کر سکتا ہے وارنٹ، ٹھیک ہے، کسی بھی بندے کا. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسے ایشو نہیں کرے گا، اس سے پہلے اس کو نوٹس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ بھائی تم یہ اس طرح کر رہے ہو، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، نوٹس ہے. اگر وہ اس کے نوٹس پہ نہیں آتا، اس پہ اثر نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ اس میں ایکسرسائز جو ہوگی اس کی وہ کر سکتا ہے، ادروائز نہیں کرنا اس نے. تو یہاں پہ آپ نے سمپلی یاد رکھنا ہے کہ جو رجسٹرار ہوتا ہے، دو سیکشن ہم نے ڈیل کیے ہیں، دونوں جو تھے وہ رجسٹرار کے بارے میں تھے. پہلا جو سیکشن 4 تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ رجسٹرار کو اپوائنٹ کیسے کرنا ہے، آپ لوگوں کو کیسے اپوائنٹ کریں گے، گورنمنٹ کیسے اپوائنٹ کر رہی ہے. پھر اس کے بعد 4A کے اندر یہ آپ کے پاس یہ پاور ہوگی کہ آپ کسی بھی بندے کا وارنٹ ایشو کر سکتے ہیں، لیکن سرچ وارنٹ، ٹھیک ہے، ایشو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہلے نوٹس دینا ہوگا. یہ پرووائزو بھی یہاں پہ آتی ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں سیکشن 5. اب سیکشن 5 جو ہے نا، اس کے اندر سے کافی سارے کویسچنز نکلتے ہیں جو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو آپ نے اس کو تھوڑا غور سے چیزوں کو دیکھنا ہے. مزید آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں ہے نا، تو آپ میرے سے واٹس ایپ پہ جو گروپ بنایا ہوا ہے نا وہاں پہ بھی کویسچننگ کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ کمنٹ میں بھی پوچھ لیں. کمنٹ میں ویسے میں جلدی رپلائی نہیں دے پاتی، تو آپ کوشش کیا کریں میرے ساتھ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیا کریں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن 5 کو. سیکشن 5 کے اندر وہ کہتا ہے کہ سوسائٹیز وچ میں بی رجسٹرڈ، کہ وہ کون سی سوسائٹی ہیں جو رجسٹرڈ ہو سکتی ہیں. اب دیکھیں ہم کوپریٹو سوسائٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں، کوپریٹو سوسائٹیز پڑھ رہے ہیں. ہم نے پیچھے رجسٹرار کو پڑھا، ہم رجسٹرار کو کس لیے اپوائنٹ کر رہے ہیں؟ کوئی سوسائٹی ہے نا، تو اس میں اس نے اس کے اندر کام کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم رجسٹرار کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے یہاں پر یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہ سوسائٹیز کون سی ہوں گی جن کو رجسٹر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو آپ اس کے نام کے اوپر جائیں. وہ کہہ رہا ہے کوپریٹو سوسائٹی. یہ نہیں ہے کہ کوئی بینکنگ سوسائٹی ہو جائے گی، اگر کوئی بزنس سوسائٹی ہو جائے گی تو اس کو آپ رجسٹر کروا لیں گے، ایسا نہیں ہے. وہ سوسائٹی ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی اکنامک انٹرسٹ ہونا چاہیے، جس کے اندر آپ کو کوئی پرپز ہونا چاہیے، لوگوں کے درمیان تعاون قائم کرنے کے لیے، لوگوں کو ایک دوسرے کو فائدہ دینے والی چیز ہونی چاہیے. تو جو سوسائٹی رجسٹر ہوگی وہ کوپریٹو سوسائٹی ہوگی. یہاں پر آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے. دوسری چیز، سوسائٹی جو رجسٹر ہوگی وہ گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ کیسے کرے گی؟ بائی جنرل بھی کر سکتی ہے یا اسپیشل آرڈر کے تھرو بھی کر سکتی ہے. اچھا تیسرا ہمارے پاس جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لائبلٹیز اور جو ممبرز ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر وہ لمیٹڈ ہوں گے. اب یہ رجسٹرار جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس نے لمیٹڈ رکھنی ہے یا ان لمیٹڈ رکھنی ہے. جب آپ رجسٹریشن کے لیے رجسٹرار کے پاس جائیں گے تو رجسٹرار آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ لمیٹڈ ہوگی یا ان لمیٹڈ ہوگی. پھر یہاں پر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر تو وہ کسی سوسائٹی کو لمیٹڈ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے نا اس میں ممبرز بھی لمیٹڈ ہوں گے، اس کی جو لائبلٹیز ہوں گی وہ بھی لمیٹڈ ہوں گی، تو اس سوسائٹی کے نام کے ساتھ ورڈ لمیٹڈ بھی مینشن ہوگا. کوئی بھی ایسی سوسائٹی، فار ایگزامپل ہم نے ایک سوسائٹی بنائی ہے، ٹھیک ہے، آپ کر دیں ایجوکیشنل سوسائٹی کر دیں. ٹھیک ہے، ہم نے ایک سوسائٹی بنائی ہے ایجوکیشنل سوسائٹی. ٹھیک ہے، اب جو رجسٹرار ہے اس نے کہا ہے کہ یہ جو ایجوکیشنل سوسائٹی تم بنا رہے ہو نا بھائی، اس کے اندر لمیٹڈ ممبرز ہوں گے اور اس کی لمیٹڈ لائبلٹیز ہوں گی. اب میں اس سوسائٹی کا جو نام رکھوں گی نا اس نام سے پہلے لمیٹڈ لازمی لگا ہوا ہوگا. یہ بات آپ نے یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی ایسی سوسائٹی جس کو رجسٹرار لمیٹڈ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے نام کے ساتھ بھی لمیٹڈ جو ہے وہ مینشن ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ
सोसाइटी इज अ मेंबर ऑफ अदर सोसाइटी शेल नॉमिनेट एनी मेंबर एज अ डायरेक्टर। अब वो कह रहे हैं कि कोई सोसाइटी है, वो किसी दूसरी सोसाइटी की कोई मेंबर है, तो आपने वहां से कोई बंदा अपॉइंट करना, मतलब आप किसी दूसरी सोसाइटी का कोई मेंबर है तो उसको भी आप एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकते हैं। सिंपल, इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अब जो आगे आपने दो मेन बातें याद रखनी है ना, वो आपने ये करनी है कि एक सोसाइटी है, उसका एक मेंबर जो है वो एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट कर दिया गया है। अब उस डायरेक्टर के ऊपर दो बंदे नजर रखेंगे, उन बंदों को आपने याद रखना है। एक सेक्रेटरी नजर रखेगा और दूसरा द रजिस्ट्रार जो है ये उसके ऊपर नजर रखेगा। ठीक है, इन्होंने क्या करना है कि इन्होंने जितना भी रिकॉर्ड होगा ना उसका, उसको अपडेट रखना है। डायरेक्टर को रजिस्ट्रार भी रखेगा और सेक्रेटरी भी रखेगा। ये आपसे वो एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि डायरेक्टर का जो रिकॉर्ड है वो कौन अपडेट रखेगा, तो वो अपडेट करेगा द सेक्रेटरी करेगा और द रजिस्ट्रार करेगा। ये दो बंदे जो है यहाँ पर ये काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लायबिलिटी ऑफ सोसाइटीज लिमिटेड और अनलिमिटेड। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, डिसाइडेड बाय रजिस्ट्रार। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि आप जब कोई सोसाइटी है उसको रजिस्टर करवाने जाएंगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रार ये बताएगा कि ये सोसाइटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड होगी। अगर तो वो कह रहा है कि ये सोसाइटी जो है लिमिटेड है तो फिर आपकी सोसाइटी के नाम के साथ भी लिमिटेड मेंशन होगा। यहाँ पर आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब सेक्शन 5 के अंदर हमने सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी हैं। वो इसमें ये कह रहा था कि कौन सी सोसाइटी है जिसको रजिस्टर किया जा सकता है, तो इसमें आपने सिंपली वर्डिंग में याद रखना है कि वो सोसाइटी रजिस्टर होगी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, जिसमें कोई इकोनॉमिक पर्पस होगा, ठीक है, जिसमें लोगों की फलाह के लिए काम किया जाएगा, उस सोसाइटी को जो है वो रजिस्टर किया जाएगा। रजिस्टर कौन करेगा? रजिस्ट्रार करेगा। उसके बाद उसमें एक बंदा जो एज अ डायरेक्टर नॉमिनेट किया जाएगा, उसके ऊपर दो बंदे जो है उसका रिकॉर्ड रखेंगे, एक द रजिस्ट्रार और दूसरा द सेक्रेटरी। ये दोनों उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तीसरा मैंने आपको जो था लायबिलिटी वाला बताया, अगर लायबिलिटी आपको दी गई है, रजिस्ट्रार ने दी है, तो वो फाइनल होंगी, उस चेंज नहीं हो सकती, वो फाइनल होंगे और आपके नाम के साथ भी जो है वो लिमिटेड लग जाएगा। तो आप देख लें कि आप लोगों के पास कितनी पावर होंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेक्शन 6। ठीक है, सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 के अंदर बात की गई है रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी विद लिमिटेड लायबिलिटी एंड अ शेयर कैपिटल। इसमें इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपने सिंपल एक चीज याद रखनी है, एक ही बात याद रखनी है। इसमें वो ये कह रहा है कि कोई भी मेंबर किसी भी सोसाइटी का 1/5 से ज्यादा ओन नहीं कर सकता। बस कितना ओन नहीं कर सकता? 1/5 से ज्यादा ओन नहीं कर सकता। अगर वो एमसीक्यूज में देगा तो आपने बस 1/5 वाली ही बात याद रखनी है कि कोई भी मेंबर किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी भी सोसाइटी का 1/5 से ज्यादा जो है वो ओन नहीं कर सकता। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंदर बात की गई है कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, कि आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसकी कंडीशंस क्या होंगी। अब यहाँ पर आपने कुछ बातें हैं जो वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, तो इनको आपने जरा अच्छे से देखना है। नंबर 1 तो वो कह रहा है कि आपके पास 10 में आप एक सोसाइटी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं ना, तो उसकी पहली कंडीशन तो ये होगी कि आपके पास 10 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, अब 10 मेंबर किन सोसाइटीज के अलावा 10 मेंबर, अब यहाँ पर उसने कुछ कंडीशंस और भी बताई हैं। वो कहते हैं कि अगर तो आपकी प्रोड्यूसर सोसाइटी है, वो क्या कह रहा है कि अगर आपकी प्रोड्यूसर सोसाइटी है तो एट लीस्ट 50 मेंबर जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर आपने किसी सोसाइटी को रजिस्टर करवाना है और वो जो सोसाइटी है वो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स, ये सारी सोसाइटी मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ा दूंगी। अगर तो आपके पास प्रोड्यूसर सोसाइटी है तो प्रोड्यूसर सोसाइटी के लिए आपके पास 50 मेंबर्स का होना जरूरी है। नंबर 2 आपके पास है, अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो उसके लिए आपके पास 100 मेंबर्स का होना जरूरी है। ये दो बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा जो बाकी सोसाइटीज होंगी उनमें अगर आपके पास 10 मेंबर्स भी हैं तो आप अपनी जो सोसाइटी है उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि आपकी जो सोसाइटी है वो बिजनेस या बैंकिंग नहीं होनी चाहिए। ये मैंने पीछे भी आपको बताया है कि कोई भी आपकी सोसाइटी है वो बिजनेस या बैंकिंग नहीं होनी चाहिए। फिर नीचे वही बात, इसमें वो जो मैंने आपको पहले बता दी थी कि कोई भी सोसाइटी अगर लिमिटेड लायबिलिटीज के साथ रजिस्टर हो रही है तो उसके नाम के साथ भी हम लिमिटेड जो है वो आएगा। तो 7 के अंदर कंडीशंस हैं, आपने कंडीशन के अंदर सिंपल चीजें याद रखनी है कि अगर प्रोड्यूसर सोसाइटी है तो 50 मेंबर्स होने चाहिए, अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो आपके पास 100 मेंबर्स होने चाहिए, देन आपकी जो सोसाइटी है वो रजिस्टर होगी। और दूसरी बात, आपकी जो सोसाइटी है वो बिजनेस या बैंकिंग की नहीं होनी चाहिए, उसमें आपका इकोनॉमिक पर्पज होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए, नेक्स्ट में हमारे पास आता है सेक्शन 7A। अब सेक्शन 7A के अंदर बात की गई है
آپ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہوگا کہ آپ نے ایک سوسائٹی ہے اس کو رجسٹر کروانا ہے یا آپ کسی سوسائٹی کا ممبر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی ضروری ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کی ایج جو ہے، اب یہ بھی چیزیں اتنی مشکل نہیں ہے، یہ آپ کو آلریڈی آتی ہیں۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں کیا ہے، آپ نے کوئی ممبر شپ لینی ہے تو اس کے لیے آپ کی ایج جو ہے وہ 18 سے زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرتا ہو، مطلب پاگل پاگل نہ ہو، آپ کی سینسز جو ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3 جو ہمارے پاس آتے ہیں نا، وہ سولومنٹ آتا ہے۔ سولومنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر قرضے وغیرہ نہ ہو کسی قسم کے، یہ نہیں ہو کہ آپ ڈیفالٹر چل رہے ہوں اور آپ ادھر آ جائیں ممبر بننے، تو آپ ممبر نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے، آپ نے ڈیفالٹر نہیں ہونا۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر آپ کے پاس یہ ہوں گی تو تب آپ کسی سوسائٹی کی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، ادروائز آپ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 8۔ سیکشن 8 کے اندر بات کی گئی ہے پاور آف رجسٹرار ٹو ڈیسائیڈ سرٹن کوشچنس۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جب فیوچر میں رجسٹرار بن جائیں گے تو آپ لوگوں کے پاس کچھ کوشچن کرنے کی پاور بھی ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں نا کہ، یا کسی سوسائٹی کو کہہ دیتے ہیں کہ ایگریکلچر نہیں ہے، تو بس وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ رجسٹرار نے کہہ دیے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ یہ بندہ یا یہ جو پٹوار سرکل ہے یہ یہاں پر نہیں ہوگا، اس ایریا میں نہیں ہوگا، تو اٹ مین کہ وہ وہاں پہ نہیں ہوگا، کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ رجسٹرار نے بول دیا۔ تو رجسٹرار کے پاس یہ ساری پاورز ہوتی ہیں، اور رجسٹرار نے جو ڈیسیجن لینا ہے وہ فائنل ہونا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، یہ چیز بھی یہاں پہ یاد رکھنی ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں سیکشن 9۔ سیکشن 9 کے اندر بات کی گئی ہے ہمارے پاس اپلیکیشن فار رجسٹریشن۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے رجسٹریشن کرانی ہے، اور رجسٹریشن کروانے کے لیے آپ نے اپلیکیشن کس طرح سے جو ہے وہ سبمٹ کرانی ہے، یا اپلیکیشن کیسی ہوگی جو سبمٹ ہوگی، کیسی سوسائٹی ہوگی۔ سمپل باتیں جو میں اوپر آپ کو بتا کے آئی ہوں وہی ساری ہیں۔ کوپریٹو سوسائٹی ہوگی تو اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں رجسٹریشن کے لیے، ادروائز نہیں کرا سکتے۔ آپ اپنے کسی پرپز کے لیے کر رہے ہیں، اپنے کسی بزنس کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بینکنگ پرپز ہے آپ کا، تو پھر آپ کی سوسائٹی رجسٹر نہیں ہو سکتی۔ آپ کی سوسائٹی رجسٹر تب ہوگی جب آپ کی کوپریٹو سوسائٹی ہوگی۔ پھر ہمارے پاس پروڈیوسر سوسائٹی ہے، اس میں نے اوپر آپ کو بتا دیا۔ پروڈیوسر سوسائٹی اگر آپ نے رجسٹر کروانے اور اس کے لیے آپ نے اپلیکیشن دینی ہے، تو آپ کی اپلیکیشن پر 50 بندوں کے سائن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر پروڈیوسر ہے تو 50 بندوں کے اوپر، میں نے بتایا تھا اگر ہاؤسنگ ہوگی تو 100 بندوں کے آپ کے جو ہیں وہ اس اپلیکیشن کے اوپر سگنیچر ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر پروڈیوسر اور ہاؤسنگ کے علاوہ آپ کی کوئی اور سوسائٹی آ جاتی ہے تو پھر اگر 10 بندوں کے بھی سگنیچر ہوں گے تو بھی آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹر ہو سکتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو اوپر میں نے بتائی تھی، بار بار وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں چیزیں، کچھ بھی یہاں پہ نیا نہیں ہے، بس سمجھ کے پڑھیں گے چیزوں کو تو پھر یاد ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایگریکلچرل سوسائٹی ہے اور اس کو رجسٹریشن کروانا ہے تو آپ نے یہ چیز یہاں پہ یاد رکھنی ہے، تو فیس کتنی ہوگی آپ کی؟ 500۔ یہ آپ سے وہ MCQs میں پوچھ سکتا ہے، آپ سے وہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرانی ہے تو پروڈیوسر سوسائٹی میں کتنے بندوں کے سائن ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، 50۔ ہاؤسنگ کا ہوگا تو کتنے ہونے چاہیے؟ 100۔ یہ جب آپ ٹیسٹ دیں گے نا تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایگریکلچرل سوسائٹی کی رجسٹریشن آپ نے کروانی ہے تو اس میں آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ وہ جو اپلیکیشن آپ دے رہے ہوں گے اس کی فیس آپ کی ہوگی 500 روپیز، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی میں وہ یہ کرتا ہے کہ رجسٹرار جو ہے نا وہ اس بندے کا نا رجسٹریشن کا جتنا بھی پروسیس ہوتا ہے وہ 1 سال کا ہوتا ہے، 1 ایئر کا۔ اب 1 ایئر کے اندر اس کو جتنی بھی لائبلٹیز دی جاتی ہے نا، اگر تو وہ ان پہ پورا اترتا ہے تو اس کی سوسائٹی رجسٹر ہو جائے گی۔ اگر وہ ان لائبلٹیز پر پورا نہیں اترتا تو پھر کیا ہوگا، اس کی جو سوسائٹی ہوگی اس کو ڈی رجسٹر کر دیا جائے گا۔ یہ پاور بھی رجسٹرار کے پاس ہوتی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ کہ آپ لوگوں کو فیوچر میں کون سی پاور اور ملنے والی ہے۔ آپ کو ایک پاور یہ ملنے والی ہے کہ جب آپ چاہیں تو کسی بھی سوسائٹی کو ڈی رجسٹر بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ رجسٹریشن فی جو ہے وہ آپ کہاں پہ سبمٹ کرائیں گے۔ رجسٹریشن فی جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں جائے گی، جب آپ لوگ رجسٹرار بن جائیں گے تو رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں ہی رجسٹریشن فیس جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کے اوپر ہم آتے ہیں۔ نیکسٹ میں بات کی گئی ہے سیکشن 10 کے اندر، سیکشن 10 میں رجسٹریشن کی بات کی گئی، یہ ساری وہی باتیں جو پیچھے ہم بتا کے ہیں۔ رجسٹریشن تب ہوتی ہے رجسٹرار کو جب لگتا ہے کہ بندہ جو ہے یہ ایکٹ کے مطابق یا جو بائی لاز ہیں ان سب کو فالو کیا جا رہا ہے، تب آپ کی سوسائٹی کی رجسٹر ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد سیکشن 11 ہے ہمارے پاس۔ سیکشن 11 جو ہے، سیکشن 11 میں ہمارے پاس بات کی گئی ہے ایویڈینس آف رجسٹریشن۔ آپ نے رجسٹریشن کروائی ہے تو آپ کے پاس ایویڈینس بھی ہونے چاہیے نا، آپ کے سگنیچر ہونے چاہیے اس بندے کے پاس۔ ایک علی ہے، اس نے اپنی سوسائٹی جو ہے وہ رجسٹر کروا لی ہے تو اس کے پاس آپ کے سائن ہوں گے، آپ کی سٹیمپ ہوگی،
آپ اس کو جو نوٹس پرووائڈ کریں گے وہ ہوگا، لیٹر آپ اس کو جو دیں گے، وہ ساری چیزیں، وہ سارے ایویڈنس جو ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سیکشن 12 کے اندر آتا ہے ہمارے پاس اینول جنرل میٹنگ۔ اینول جنرل میٹنگ یہ ہے کہ سوسائٹی کی ہر سال ایک میٹنگ ہوا کرے گی، ٹھیک ہے، ہر سال سوسائٹی کی ایک میٹنگ ہوگی، یہ رجسٹرار بھی اس میں شامل ہوگا اور جتنے بھی سوسائٹی کے ممبرز وغیرہ ہوں گے وہ سب اس کے اندر شامل ہوں گے۔ پھر ہمارے پاس سیکشن 13 آتا ہے۔ اب سیکشن 13 کو آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ اس سیکشن 13 میں وہ کہتے ہیں اسپیشل جنرل میٹنگ۔ اسپیشل جنرل میٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت آپ کو میٹنگ کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ اب کسی بھی وقت میٹنگ کے لیے کیسے بلایا جا سکتا ہے، اس میں پھر آگے آپ کے پاس دو چیزیں آتی ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھ سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اگر کمیٹی کی میجورٹی نے بلا لیا، کمیٹی کی میجورٹی نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا میٹنگ جو ہے وہ کرنی چاہیے، لوگوں کو بلانا چاہیے، ہم نے اس مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے، تو بھی آپ کی میٹنگ جو ہے وہ بلائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب 1/5 ممبرس، یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ کو، کتنے بندے ہوں گے، کتنے ممبرز ہوں گے۔ اگر 1/5 ممبرز بولیں گے کہ بھائی اسی منتھ میٹنگ ہونی چاہیے تو پھر میٹنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری پاور آپ کے پاس ہوگی، رجسٹرار کے پاس، ٹھیک ہے۔ رجسٹرار کے پاس کیا پاور ہوگی، آپ لوگوں کے پاس یہ پاور ہوگی کہ آپ لوگ جب بھی کہیں گے نا مہینے میں کہ بھائی اسی مہینے میٹنگ ہونی چاہیے، میٹنگ ہوگی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہہ دیا، رجسٹرار نے کہہ دیا، تو جب رجسٹرار کہہ دے گا تب بھی میٹنگ ہوگی، جب 1/5 ممبر جو ہیں وہ کہہ دیں گے تب بھی میٹنگ جو ہوگی وہ ہوگی، اس کو اسپیشل میٹنگ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سیکشن 14۔ سیکشن 14 کے اندر کہتا ہے چینج آف نیم اٹس افیکٹس۔ اب یہاں پہ یہ والی پاور بھی آپ لوگوں کے پاس ہونی ہے، رجسٹرار کے پاس۔ اب یہاں پر بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سوسائٹی کا نیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو سوسائٹی کا نیم چینج ہوگا رجسٹرار کی اپروول سے، ادروائز نہیں ہو سکتا۔ باقی ساری چیزیں چینج نہیں ہوں گی، لائبلٹیز وغیرہ اور وہ سارا کچھ چینج نہیں ہوگا، صرف نیم چینج ہوگا، ٹھیک ہے۔ اٹس افیکٹس بھی کہہ رہا ہے نا، اس کے افیکٹس چینج نہیں ہوں گے، صرف نیم چینج ہوگا، اور کس کی اپروول سے ہوگا، رجسٹرار کی اپروول سے ہوگا۔ پھر سیکشن 15 ہمارے پاس آ جاتا ہے املگمیشن اینڈ ڈویژن آف سوسائٹیز۔ املگمیشن جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں مکس ہونا کسی چیز کا۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر دو یا دو سے زیادہ سوسائٹیز کو آپس میں مکس کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے۔ یہ بھی اس کے اندر بھی آپ کو سب سے پہلے تو رجسٹرار کی اپروول لینی پڑے گی، آپ لوگ اس کو اپروو کریں گے تو ہی وہ سوسائٹی جو ہے وہ مرج ہو سکتی ہیں، املگمیشن ان کی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد 2/3 میجورٹی بھی اگر کہے گی تب بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہاں پر بھی یہ دو تین چیزیں یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1، آپ نے کسی سوسائٹی کی املگمیشن کرنی ہے یا ڈویژن کرنی ہے تو آپ نے رجسٹرار کی اپروول لینی ہے، یا پھر 2/3 میجورٹی جو ہے وہ اگر اس پہ ووٹ کرے گی تب بھی ہوگی۔ ووٹنگ جنرل میں بھی ہو سکتی ہے، اسپیشل میٹنگ میں، جنرل میٹنگ مطلب سالانہ میٹنگ جو ہوگی اس میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اسپیشل میٹنگ ہو رہی ہے جو ہر منتھ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی اگر وہ کہیں، وہ 1/3 بندہ جو ہے وہ ووٹ کر دے گا کہ ہاں اس سوسائٹی کو دوسری سوسائٹی میں جو ہے وہ مرج کر دینا چاہیے، مکس کر دینا چاہیے، املگمیٹ کر دینا چاہیے، تب بھی وہ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر مرج ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیکشن 15A کے اوپر آ جائیں۔ سیکشن 15A میں کہتا ہے مرجر آف اے سوسائٹی ان اے کمپنی۔ اب اس کی ساری وہی کنڈیشن ہے جو ہم سیکشن 15 کے اندر پڑھ کے ہیں۔ سیکشن 15 میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ دو سوسائٹیز تھی یا دو سے زیادہ سوسائٹیز تھی، ان کو ہم جو ہے وہ مرج کرنا چاہتے تھے، مکس کرنا چاہتے تھے، ہم نے رجسٹرار کی اپروول لی، یا پھر بائی ووٹنگ جو تھی 2/3 میجورٹی جو تھی اس کی ووٹنگ سے بھی وہ ہوگی۔ تو یہاں پر بھی سیم ہے، اگر رجسٹرار اپروو کرے گا یا 2/3 میجورٹی جو ہے وہ بولے گی تو پھر آپ اس سوسائٹی کو کمپنی میں مرج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سیکشن 16 آتا ہے۔ سیکشن 16 کے اندر کہتے ہیں امینڈمنٹ آف دا بائی لاز آف اے سوسائٹی۔ اب سوسائٹی کے لاز کے اندر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے۔ دیکھیں جب زمانہ چینج ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو کل ڈیفینیشن کے اندر بھی بائی لاز کی سمجھایا تھا کہ جب بھی جیسے جیسے زمانہ چینج ہو رہا ہے نا، ہمیں اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے ہمارا آرٹیکل ہے، تو اب جیسے جیسے پاکستان میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا کسی تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے آرٹیکل کے اندر بھی امینڈمنٹ کی جاتی ہے، ہمارے آئین کے اندر بھی امینڈمنٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے اس کے بائی لاز کے اندر، بائی لاز ہم نے کل پڑھا تھا کانسٹیٹیوشن کو ہی کہتے ہیں، بائی لاز کے اندر اگر آپ نے اس کے امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے، وہ رجسٹرار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بائی لاز کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کس کی اپروول سے ہوگی؟ رجسٹرار کی اپروول سے ہوگی۔ لیکن اس کے اندر آپ نے دو تین باتیں یاد رکھنی ہیں جو وہ آپ سے ایم سی کیوز کے اندر پوچھ سکتا ہے۔ اس میں آپ نے یہ ہے کہ جب تک سب سے پہلی پاور تو آپ کے پاس یہ بھی آئے گی نا کہ جب تک رجسٹرار نہیں کہے گا امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی، یہاں پہ آپ نے سمپلی یہ یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ میں ہم یہ ایکسپلین کر لیتے ہیں کہ سیکشن 16A کے اندر اگر جو رجسٹرار ہے اس نے بائی لاز کے اندر امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ اب ہوگا یہ کہ اس کو بولا گیا ہے کہ بھائی سوسائٹی کے اندر نا یہ چینجنگ کرو،
ٹھیک ہے، آپ رجسٹرار ہیں، میں آپ کے پاس آئی ہوں، میں نے آپ کو بولا ہے کہ سوسائٹی کے اندر نا یہ چینجنگ کرنی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سوسائٹی کو ایک نوٹس دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ سوسائٹی کو ایک نوٹس کریں گے، اس میں آپ اس کو ایڈوائز کریں گے کہ بھائی سوسائٹی کے اندر فلاں فلاں امینڈمنٹ کرنے کی، اس کے بائی لاز کے اندر فلاں فلاں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تمہارے پاس 60 ڈیز کا ٹائم ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس نوٹس میں وہ اس کو کتنے دن کا ٹائم دے گا، اس نوٹس میں وہ اس کو 60 ڈیز کا ٹائم دے گا، ود ان 60 ڈیز، کہ تم جو ہے نا اپنے اس کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ کر دو. اب ہوا کیا ہے کہ وہ جو سوسائٹی تھی اس نے امینڈمنٹ نہیں کی، تو رجسٹرار کیا کرے گا، آفٹر 60 ڈیز وہ خود امینڈمنٹ کر دے گا. اگر اس کو لگتا ہے کہ ہاں واقعی بائی لاز کے اندر امینڈمنٹ ہونی چاہیے، آپ کو لگے گا کہ ماریا جو مسئلہ بتا رہی ہے، جو امینڈمنٹ بتا رہی ہے، اس کو واقعی بائی لاز میں ہونا چاہیے، تو آپ سوسائٹی نہیں بات سن رہی آپ کو لگ رہا ہے کہ ماریا ٹھیک بات کر رہی تھی، تو آپ کیا کریں گے، آپ خود بائی لاز کے اندر امینڈمنٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہاں پر اب دوسری بات، رجسٹرار نے بائی لاز کے اندر امینڈمنٹ کر دیا، اس نے ایک آرڈر پاس کر دیا. اب سوسائٹی جو ہے وہ آپ کے آرڈر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ میں اس نے رجسٹرار نے جو آرڈر دیا نا بھائی میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں. تو آپ نے یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے، تو اس کے پاس 2 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اس کے آرڈر کے خلاف اپیل کر سکتی ہے. کس کو، گورنمنٹ کو. یہاں پہ 2 چیزیں، گورنمنٹ آف پنجاب. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ نے صرف 2 چیزیں یاد رکھنی ہیں. سب سے پہلے رجسٹرار جو ہے وہ امینڈمنٹ کرنے کے لیے نوٹس دیتا ہے، نوٹس میں 60 ڈیز کا ٹائم دیتا ہے. اگر امینڈمنٹ نہیں کی جاتی تو پھر وہ خود کر دیتا ہے. اگر اس کے فیصلے سے، اس کے آرڈر سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس 2 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے. اپنے 2 ماہ کا ٹائم جو ہے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے، اس 2 ماہ کے اندر اندر جو آپ گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اس آرڈر کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. سمپل، یہ سارا کچھ چیپٹر 2 کے اندر تھا. چیپٹر 2 میں سمپل سمپل چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. رجسٹرار جو ہوتا ہے اس کو کیسے اپوائنٹ کرتے ہیں، اس کو کون اپوائنٹ کرے گا، اس کے پاس پاورز کتنی ہوں گی. اب میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی پاورز جہاں پہ رجسٹرار کو ملنی ہے. پھر ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی ہے تو وہ کس طرح سے رجسٹر ہوگی، اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہونی چاہیے، ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. پھر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آپ نے بائی لاز کے اندر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کو آپ کس طرح سے کریں گے، اور بائی لاز کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی پاور کس کے پاس ہوتی ہے. تو بائی لاز کے اندر امینڈمنٹ کرنے کی جو پاور ہوتی ہے وہ رجسٹرار کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، باقی رجسٹرار کے پاس یہ پاور بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی سوسائٹی کو ڈی رجسٹر بھی کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے یہ سوسائٹی نہیں ٹھیک ہے، میں نے اس کو رجسٹر نہیں کرنا. یا وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سوسائٹی ایگریکلچر ہے ہی نہیں، میں نہیں مانتا، تو بس وہ فائنل ہے، وہ سوسائٹی پھر نہیں بنے گی ایگریکلچر. ٹھیک ہے، یہ چیزیں یہاں پہ. باقی فردر میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا ہے، ابھی دوبارہ بتا رہی ہوں کہ واٹس ایپ کا گروپ ہے، اگر آپ نے جوائن کرنا ہے ڈسکرپشن میں نمبر ڈال دوں گی، آپ اس کو جوائن کر لیجیے گا. اور ڈیلی وہاں پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کیے جاتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے ٹھیک ہے اس گروپ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.